صلح حدیبیہ کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس سے مسلمانوں کو تھوڑا وقت ملا، انہوں نے ریلیکس ہو کے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کی زندگی باقی عربیوں سے بالکل مختلف ہو چکی تھی، اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ ان سب میں مکہ کے دو سب سے امپورٹنٹ لوگ حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص بھی تھے، اور خالد بن ولید جن کے لیے اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ولید بن مغیرہ جو کہ خالد بن ولید کے والد تھے، ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے، اور عرب میں خاندان خاص طور پر باپ کو سب سے افضل سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے والد اور پورے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام پھیلتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر رومن امپائر کی طرف بھیجا، لیکن اس سفیر کو غسانی کنگڈم نے بہت بری طرح قتل کر دیا۔ غسانی کنگڈم رومن امپائر اور عرب کے درمیان میں تھا۔ غسانی کنگڈم کا ایک سفیر کو مارنا ایک جنگ کا اعلان تھا۔ صرف اس زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں بھی سفیر کو مارنا سب سے بڑے جرم میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوراً 3000 لوگوں کی فوج جمع کی اور رومن امپائر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فوج مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی، اس سے پہلے مسلمانوں نے اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں کی تھی۔ رومن امپائر اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے پرشین امپائر سے بہت خطرناک جنگ جیت چکی تھی۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر اس زمانے میں دو بہت بڑی سپر پاور تھی، جس طرح آج امریکہ اور چائنا ہے۔ اس جنگ میں کون جیتے گا؟ قرآن پاک نے پہلے ہی واضح بتا دیا تھا۔ یہ رومن امپائر کا پیک دور تھا۔ اس سے پہلے عربوں نے رومن امپائر پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا۔ رومن امپائر سے جنگ کرنا بالکل خودکشی سمجھا جاتا تھا۔ جب عربوں کو پتہ چلا کہ صرف 3000 مسلمان رومن امپائر پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا اور کہا کہ ان 3000 میں سے ایک بھی بندہ زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا، اور رومن امپائر اس کے بعد مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اسلام سے پہلے زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا تھا، اور باقی فوج کو بتایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو تمہارا نیکسٹ لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوگا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو تمہارا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اور انہیں کہا اس جگہ پر جاؤ جہاں انہوں نے ہمارے سفیر کو شہید کیا تھا، اور انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں صرف اور صرف تب ان سے لڑائی کرنا، اور ہاں کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو نقصان نہیں پہنچانا، اور درختوں کو بھی نہیں کاٹنا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 فوج لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں پتہ چلا کہ رومنز 2 لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک گروپ نے سوچا کہ ہمیں مدینہ سے اور فوج کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہم جنگ یا جیتیں گے یا شہید ہوں گے، جنگ چھوڑ کے جانے والا کوئی آپشن نہیں۔ تو یہاں مسلمانوں نے ایک بہت زبردست پلان بنایا۔ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پہلے لڑائی ہونی تھی پیچھے ہٹے اور موتا کے 2 پہاڑوں کے درمیان رکے۔ اب اس کا کیا فائدہ تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ اگر یہ 2 پہاڑ نہ ہوتے اور مسلمان 2 لاکھ رومنز پر حملہ کرتے تو رومنز مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ختم کر سکتے تھے، لیکن ان 2 پہاڑوں کی وجہ سے رومن فوج زیادہ سٹریچ نہیں ہو سکتی تھی، تو لڑائی میں ان کے زیادہ نمبرز ہونے کا اتنا فائدہ نہ ہوتا۔ دونوں فوجوں نے حملہ کیا اور لڑائی شروع ہوئی۔ زید بن حارثہ نے مسلمانوں کی فوج کا جھنڈا اٹھایا اور بہت بہادری سے لڑے، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے دوسرے جنرل جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا اور لڑنے لگے۔
جس ہاتھ سے انہوں نے جھنڈا پکڑا تھا وہ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا لیکن دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد ان کے جسم پر تلوار کے 50 نشان تھے اور ان 50 میں سے ایک بھی پیٹھ پر نہیں تھا، سارے کے سارے فرنٹ پر لگے تھے۔ حکم کے مطابق عبداللہ بن رواحہ نئے جنرل بنے اور بہت سخت لڑائی کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ایک مسلمان نے جھنڈا اٹھایا اور زور زور سے سب کو کہنے لگا کہ جلدی آپس میں ایک لیڈر چوز کرو ورنہ ہماری پوری فوج بکھر جائے گی۔ یہ جنگ مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور موتا کے مقام میں ہو رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں مدینہ میں مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے زید نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید کر دیے گئے، اس کے بعد جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، اس کے بعد مسلمانوں نے سیف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو لیڈر بنایا۔ اس فوج میں اب تک خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ چکے تھے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی پہلی جنگ، تو سب نے خالد بن ولید کو جنگ کے درمیان ہی اپنا لیڈر اور جنرل بنایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ رومنز کو اس جنگ میں ہرانا ناممکن ہے، لیکن اگر وہ یہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو رومنز مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مدینہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو ایک ایسی گیم کھیلنی تھی کہ مسلمان واپس بھی چلے جائیں اور رومنز انہیں کمزور سمجھ کر ان پر حملہ بھی نہ کریں۔ تو اس رات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو ری شفل کیا، مطلب رائٹ والوں کو لیفٹ اور پیچھے والوں کو آگے کیا۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو پہاڑوں سے دھواں اٹھنے لگا اور کچھ ڈرمز کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ رومنز کو لگا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ سے ایک بہت بڑی فوج پہنچ گئی ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فوج بہت ہی ایک آرگنائزڈ اور پلانڈ طریقے سے جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ رومنز ان کا پیچھا کرے اور وہ ان کو ٹریپ کر دے۔ رومنز نے سوچا کہ مسلمان ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور یہ اوپن ڈیزرٹ میں اپنی بڑی فوج کے ساتھ ہمیں ختم کریں۔ تو رومنز نے یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کو پیچھا نہیں کیا اور مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر مدینہ پہنچ گئی، اور مسلمانوں کی فوج کو رومنز کے مقابلے میں بہت کم نقصان ہوا۔ مدینہ والوں نے سوچا کہ کہیں یہ لوگ جنگ سے بھاگ کر تو نہیں آئے، تو انہوں نے اس فوج کو بہت ہی برا بھلا کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ بھاگ کر نہیں آئے، یہ ہماری مدد لینے کے لیے آئے اور بہت جلد ہم رومنز پر دوبارہ حملہ کریں۔ یہ جنگ تو رومنز اور مسلمانوں کے درمیان تھی، لیکن پورا عرب اس لڑائی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ پہلی بار عرب میں مائٹی رومن امپائر کی طاقت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 2 لاکھ فوج سے لڑنے کے لیے صرف 3000 لوگ گئے اور ٹھیک ٹھاک واپس بھی آ گئے، تو یہ عرب کی تاریخ میں بہت ہی ناممکن کام ہوا، جس سے باقی عرب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت عزت پیدا ہوئی، اور عرب کے وہ قبیلے جو ہر جنگ میں خندق، بدر، احد میں مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف ہوتے تھے، جنگ موتا کے بعد اسلام کی طرف آنے لگے، اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی ریاست آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگی۔